नाजरीन आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। में हफ्ते की सुबह आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आज की सनसनीखेज स्टोरी, सहाफ़ी शाहिद असलम ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर जो कोर कमांडर गुजरांवाला थे और आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल थे, उनका नाम गया था पैनल में, उनके अकाउंट्स में खुफिया अकाउंट से करोड़ों रुपए जाने और उनका एहतसाब ना होने, उन अकाउंट्स के बारे में जीआईटी में तमाम वाक़या आने के बावजूद उसको इग्नोर कर देने की पूरी कहानी शाहिद असलम ने सामने रखी है। इंकशाफात पर भरपूर ये कहानी है। बताया गया कि ये वही स्कैंडल है जिसमें अयान अली मुलव्वस थी और वो उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी थे आसिफ अली जरदारी के। एक दफ़ा फिर आसिफ अली जरदारी ईवान सदर जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये स्टोरी इस वक्त की है। बहुत ही संगीन नौइयत के जो हैं वो इल्ज़ामात हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर रिटायर्ड हो चुके हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। आपके सामने शाहिद असलम साहब ने क्या कहा है वो मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि स्पीकर पंजाब असम्बली के आज इंतखाबात हो रहे हैं 24 फरवरी को। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ा मुख्तलिफ कालम लिखा है, वो आपके सामने उसका कुछ रखेंगे कि अचानक सच कैसे बोलना शुरू हो गए हैं। और फिर असद तूर की एफआईए के अंदर पेशी थी, उसका कुछ अहवाल हमारे सामने आया है, वो रखेंगे। तारिक फजल चौधरी और हम इजाज़ुल हक साहब के ऊपर बात करना चाहेंगे, किस तरीके से उन्होंने सीटें जीती, क्यों जीती, जीतनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, ये सब कुछ आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और फॉर्म 45 ये क्या नई आइन शिकनी चल रही है, ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, पहली कहानी, उससे पहले आपको याद करवा दें कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि आप इसको एंडोर्स करें, ये मजबूत हो और हमारी आवाज़ दूर तक जाए। पहली कहानी, शाहिद असलम मारूफ सहाफ़ी हैं। ये वही शाहिद असलम हैं जिनको जब अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की थी जनरल बाजवा के 12 अरब मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए के असासों के बारे में, आपको याद होगा वो उन्होंने एक स्टोरी की थी कि जनरल बाजवा ने चंद सालों के अंदर उन्होंने और उनके ख़ानदान ने 12 अरब रुपए के से ज़ायद के असासे बनाए जो सिर्फ डिक्लेयर थे, बाद में किए गए, पहले डिक्लेयर्ड नहीं थे। वो कहानी उन्होंने की। शाहिद असलम को भी उसी स्टोरी के बाद उठा लिया गया था, उसी केस की वाबस्तगी में जेल में भी रहे थे, एफआईए की कस्टडी में रहे थे। ये वही शाहिद असलम हैं। उन्होंने एक वीलॉग किया है जिसके अंदर उन्होंने हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं और इंकशाफात उन्होंने किसी और के बारे में नहीं किए बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला रहे हैं। इसके अलावा भी जीएचक्यू के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर रहे हैं। सो मच सो कि जब अभी आसिम जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर आर्मी चीफ़ की दौड़ में भी शामिल हो गए थे। हाल ही में जब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ़ बने, उस टाइम जो उस वक्त तो वो रिटायर्ड नहीं थे जनरल मोहम्मद आमिर, वो भी आर्मी चीफ़ की दौड़ में उस वक्त शामिल थे, नहीं आर्मी चीफ़ बन सके, इसकी वजह से बाद में वो रिटायर्ड हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने सीनियर लेवल के ऊपर काम कर रहे थे और कितनी ये संगीन नोयत के ये इल्ज़ामात हैं जो शाहिद असलम ने लगाए हैं। शाहिद असलम ये कहते हैं कि जब मोहम्मद आमिर ब्रिगेडियर के रैंक पर थे और वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, उस वक्त जो स्कैंडल आया था, जाली अकाउंट से पैसे वसूल होते थे, करोड़ों अरबों रुपया आसिफ अली जरदारी और उनकी गैंग ने मुबैना तौर पर उन जाली अकाउंट्स के अंदर रिसीव किया था। अयान अली का मशहूर ज़माना स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट से पैसे लेने वाला वो स्कैंडल आपको याद होगा, जिसमें वो पकड़ी गई थी एयरपोर्ट से और उसके बाद पकड़ने वाले जो एफआईए के इंस्पेक्टर थे वो बाद में कत्ल हो गए थे और भी एक शख्स उसी मुकदमे के अंदर जो तफ्तीशी थे वो कत्ल कर दिए गए थे। आप याद कीजिए वो तमाम वाक़या, तो आपको कड़ियाँ मिलाते हुए आपको अंदाज़ा होगा ये कितना बड़ा स्कैंडल था। फिर शाहिद असलम साहब के मुताबिक इस पर जेआईटी बनाई गई, उस जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो शाया की गई, जमा करवाई गई। उस रिपोर्ट के एक पैरा में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं उनके बारे में भी सारी तफसीलात जो हैं वो मौजूद थीं। ये तमाम की तमाम चीज़ें शाहिद असलम बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस कमेटी ने या जो भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन
ٹیم تھی JIT تھی اس کے اندر ایک ISI کے بریگیڈیئر بھی شامل تھے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر جو انویسٹیگیشن تھی وہ ملٹری رینک اینڈ فائل تک نہیں پہنچی ہوگی یا ہائر کمانڈ تک نہیں پہنچی ہوگی۔ ان کے مطابق جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی تو باقاعدہ ایک پیراگراف لکھا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کے اکاؤنٹس کے اندر ریسیو ہوئے، جو جعلی اکاؤنٹ سے ریسیو ہوئے تھے، اور اس کی انویسٹیگیشن اس سے زیادہ نہیں ہوئی شاہد اسلم کے مطابق، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے انویسٹیگیشن ہوتی تو شاید اور بھی پیسے نکلتے اور نظر آتا کہ کتنے بڑے اور معاملات جو ہیں خراب ہیں۔ شاہد اسلم کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بریگیڈیئر تھے، ملٹری سیکرٹری تھے جب یہ سب کچھ ہوا اور ان کے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ آیا، اور JIT نے اپنی رپورٹ میں یہ ان رائٹنگ لکھا، یہ کچھ سنی سنائی بات نہیں، کہ بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ میں شاید 3 کروڑ کے کتنے کروڑ روپے ان جعلی اکاؤنٹ سے ریسیو ہوئے، ان سے اس کا شاید کوئی حساب نہیں لیا گیا رپورٹڈلی، اور اکارڈنگ ٹو شاہد اسلم اس کے بعد وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنے، میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل بنے، لیفٹنٹ جنرل سے وہ GHQ میں اہم ترین عہدے، ایسے عہدوں پر بھی رہے جہاں پر پوری آرمڈ فورسز کی ترقی، اپوائنٹمنٹ، ریکروٹمنٹ، تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ کورٹ مارشلز تک وہ کرتے تھے، ڈسپلن کو وہ امپوز کرتے تھے، ویلفیئر تک افواج کی جو تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور پھر ان کے مطابق کور کمانڈر گجرانوالا بھی ان کو لگایا گیا جو ایک بہت بڑی کور ہے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل تھے جب لیفٹنٹ جنرل محمد عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے ہیں، اس وقت لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر بھی ان 5 یا 6 ناموں میں شامل تھے جن کا نام پینل پر بھیجا گیا تھا، اور اس میں سے پرائم منسٹر نے ریکمنڈیشن دے کے پھر عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا تھا۔ تو شاہد اسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے 2 حیرت انگیز چیزیں ہیں، ایک تو وہ بریگیڈیئر کے رینک پر تھے، اس ٹائم وہ زرداری صاحب کے بہت قریب تھے، ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹ سے آیا، JIT بنی، JIT نے انویسٹیگیٹ کیا، ایک پیراگراف لکھا جو ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے، وہ پیراگراف جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ محمد عامر صاحب کے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ روپے آئے، لیکن اس سے اچھمبے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد نہ ہی انہیں کوئی اس کی سزا ملی، نہ جزا ملا، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، اور یہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل، اور میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل، اور لیفٹنٹ جنرل سے آرمی چیف بنتے بنتے رہ گئے۔ بہت ہی یہ بام شیل سٹوری ہے میں یہ کہوں گا شاہد اسلم کی۔ ایک تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاہد اسلم محفوظ رہیں گے اسٹوری کے بعد، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ڈاکومنٹس، اگر وہ غلط ہیں تو پھر ضرور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کے خلاف یہ اسٹوری جھوٹ ہے تو پھر بالکل یہ حتمی طور پر یہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن میں چیز آئے گی اور اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن جو ڈاکومنٹس وہ دکھا رہے ہیں ان کے دکھانے پر ہم نے ان کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اگر یہ ڈاکومنٹس درست ہیں اور یہ سٹوری درست ہے تو پھر بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، بم شیل سٹوری ہے، بہت بڑی سٹوری ہے۔ دیکھتے ہیں اس کو پاکستان کا میڈیا اور دوسرے لوگ کس طریقے سے کور کرتے ہیں اور معاملات آگے کس طریقے سے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ الیکشن کمیشن ایک اور آئین شکنی کر رہا ہے۔ فارم 45 جو الیکشن کمیشن نے بھی جاری کیے تھے، فارم 47 انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری کرنے تھے، اور فارم 46، ان تمام فارم سے روگردانی کر کے الیکشن کے پروسیس کو نیکسٹ سٹیج پر بڑھا دیا ہے، ٹریبونلز میں کیسز کو بھجوا دیا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو وہاں پر بے ضابطگیاں ہوئی تھیں ان کو پہلے کریکٹ کیا جاتا، موقع دے رہا ہے الیکشن کمیشن کے جنہوں نے دھاندلی کی ہے وہ بیلٹ پیپرز چھپوا کر ڈال دیں، ٹھپے لگا لیں، غائب کر دیں ثبوت، اور اس چوری شدہ الیکشن کو سیل کر لیں، سیل دا ڈیل کر لیں، اور کسی صورت بھی یہ چوری نہ پکڑی جا سکے۔ اس آئین شکنی کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ آج پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس الیکشن میں حصہ لینے دیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ کل تو وہاں پر غزہ کا ماحول تھا، میاں محمد اسلم جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو کل اسمبلی کے اندر نہیں آنے دیا گیا،
ہر صورت ان کو روکا گیا اسمبلی کے باہر، اور اتنی پولیس لگائی تھی کہ وہ اسمبلی کے آس پاس بھی نہ آ سکیں، اور آتے تو انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا، اس لیے انہیں حفظ ما تقدم وہاں سے اوائڈ کرنا پڑا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اسپیکر کے الیکشن میں وہاں پر کس طریقے سے پھر وہی فاشزم کیا جاتا ہے۔ امید تو یہ کہ وہی کیا جائے گا، اور اگر یہی ہے تو پھر اسمبلی کا اجلاس کیوں بلانا ہے، نوٹیفائی کر دیں کہ فلاں کو ہم نے فلاں چیز لگانا ہے۔ یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ آپ کے سامنے اس سلسلے میں بھی رکھیں گے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ طارق فضل چودھری، وہ اسلام آباد سے ہیں۔ میں ان کو نون لیگ میں بہتر آدمی سمجھتا ہوں۔ حال ہی میں ان کے بیٹے کا ایک ایکسیڈنٹ میں دردناک طریقے سے انتقال ہوا تھا۔ بہت ہی افسوس ہے مجھے اس واقعے کا ذاتی طور پر، کیونکہ اولاد کا غم جو ہے اس سے بڑا غم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ طارق فضل چودھری پر ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا تھا ظلم کا، ظلم ہے ان سینس کے غم کا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا بیٹا کار حادثے میں وفات پائی تھی۔ اللہ اس کے ایک تو درجات بلند کرے، طارق فضل چودھری کو صبر دے۔ یہ پرانی بات ہے، آئی تھنک 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ پرانی یہ بات ہے، جب ان کے بیٹے کے ساتھ، سال سے زیادہ پرانی بات ہے جب ان کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثے کے بعد وہ کافی بدل گئے تھے۔ ان سے جب بھی انٹریکشن تو کم ہوئی، لیکن جب بھی ان کو دیکھا تو بدلے ہوا انسان پایا، اور ہوتا بھی ایسے، اتنے بڑے غم کے بعد انسان بدلتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طریقے سے اس سارے الیکشن چوری کے دھندے میں انہوں نے اپنا نام کیوں خراب کیا۔ میں ان سے دوبارہ توقع کروں گا کہ خود اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں۔ ان پر تو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش ڈالی اور آشکار کر دیا کہ دنیاوی چیزیں کیا ہیں اور حتمی چیز ہوتی کیا ہے، جتنے بڑے غم سے وہ گزرے ہیں۔ تو میری ان سے ذاتی طور پر یہ ریکویسٹ ہوگی، ناٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ورکر، ذاتی شہباز گل کی حیثیت میں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کیونکہ اب بہت بڑے غم سے گزر کے اویئر ہیں کہ حقیقت کیا اور افسانہ کیا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ جو آپ کو سیٹ جعلی طریقے سے جتائی گئی ہے، آپ خود اس سے ڈسٹنس کریں۔ آپ حافظ نعیم الرحمان کی طرح شو یور کریکٹر اینڈ say that I'm not gonna take this seat جو ووٹر فراڈ سے مجھے دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعجاز الحق صاحب، جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پر۔ ان کے والد محترم ایک ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے اندر جو سیاہ ترین دور تھا وہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق صاحب کا تھا، اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ ون آف دا موسٹ کنٹروورشل پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں۔ ان کے بیٹے ہونے کے ناطے ظاہر ہے یہ سارا ان کے اوپر بوجھ تو ان کے والد کا نہیں ڈال دیا جاتا، والد نے اپنے فیصلے خود کیے تھے، بیٹے نے یہ مارجن انہیں دینا پڑے گا، لیکن انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ آلریڈی بہت بھاری بوجھ، جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر صاحب کا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر پہلے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں گزارنی پڑے گی، کیونکہ ان کی لیگسی کا بھاری جو بھی ان کی ڈکٹیٹرشپ کی لیگسی ہے، رول آف لا کے اگینسٹ کام، فریڈم آف سپیچ کے اگینسٹ کام، تمام فاشزم جو ان کے زمانے میں ہوا، وہ تمام لیگسی ان کے بھاری کندھوں کے اوپر ہے۔ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا الیکشن لوٹنا، لوٹی ہوئی سیٹ کے اوپر ایم این اے بننا، جو انہوں نے کیا۔ وہ تیسرے نمبر پر آئے، دوسرے پر بھی نہیں آئے، اور شوکت بسرا سے جو انہوں نے سیٹ چھینی ہے، شوکت بسرا کو میں جانتا ہوں، وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، وہ ان کی جان نہیں چھوڑنے والا، چمٹ جائے گا۔ اعجاز الحق صاحب اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی ان کے کندھوں پر ذمہ داری تھی، ابھی یہ والا کام کر کے وہ اپنے آپ کو اور کنٹروورشل کریں گے، انہیں اس الیکشن سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ لوٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی سچ بولنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے۔ اچھا جی، سہیل وڑائچ صاحب جو کبھی مرحومہ کلثوم نواز بن کے، اللہ کلثوم نواز صاحبہ کے درجات بلند کرے، وہ بن کے نواز شریف کو خط لکھتے ہیں، کبھی مرحومہ شوکت خانم اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بن کے عمران خان کو خط لکھتے تھے، خواتین بن رہے تھے، اب ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم سے سچ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے چودھری نظام الدین کو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ عمران خان نہ ہی ٹیررسٹ ہے، نہ ہی شر پسند ہے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اور عوام نے سب سے بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو دے دیا ہے، اور عمران خان عوام کے ووٹوں سے جب جیت کے آیا تو جو بھی الزامات آپ لگا رہے تھے 8 فروری کے بعد ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ عمران خان کو فوری طور پر بنی گالہ شفٹ کیا جائے، وہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات ہوں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی مذاکرات کرے، اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ بھی کرے، اور کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاست اور اپنا کام جو سیاست کے اندر ہے وہ کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ اس ٹائم وہ سب سے بڑی پارٹی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ میں بھی حیران
हूँ, हैरानी मुझे तब होनी है जो कल परसों उन्होंने फिर नया पैंतरा बदल लेना है, क्योंकि सच एक होता है ना, उसके वर्जन नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि जो उन्होंने चंद दिन पहले मरहूमा शौकत खानम साहबा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बेस में उनका बेस बदल कर जो ख़त उन्होंने इमरान खान साहब को लिखा था, या तो वो सब झूठ था और या आज का सब कुछ झूठ है, और या फिर जो उन्होंने मोहतरमा कलसूम नवाज़, मरहूमा कलसूम नवाज़ साहबा, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे, वो बन के उन्होंने लिखा था नवाज शरीफ साहब को, वो झूठ था। तो मुझे ये वर्जन समझ नहीं आते सुहेल वड़ाइच साहब कि एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, तीसरे दिन कुछ कहते हैं, अब चौथे दिन फिर कुछ कहेंगे, यकीन कीजिए। तो सर आप भी अब चलें, बहुत बुजुर्ग नहीं हैं, हमसे तो कोई 2-4 साल बड़े ही होंगे वड़ाइच साहब, आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि कोई अपना एक सच ढूंढ लें, चलें अपना ही ढूंढें जिसको आप सच समझते हैं, वो एक ढूंढ लें, फिर स्टिक विद दैट, ताकि हमें कम अज़ कम एनालिसिस करने में तो आसानी हो कि आप कह क्या रहे हैं। एक दिन आप कुछ कह देते हैं, अगले दिन आप कुछ कह देते हैं, हमें भी अब समझ नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं। अच्छा जी, असद तूर साहब जो हैं वो FIA की पेशी पर कल उनको सारा दिन रात गए तक बिठाए रखा गया। मकसद मैंने आपको बताया था एक ही था कि जो नैरेटिव है, बयानियाँ है, वो बदले। इमरान रियाज साहब को भी इसीलिए उठाया गया है और 2-4 इनको छोड़ दिया असद तूर साहब को, शाम में आप देखेंगे इमरान रियाज साहब को भी छोड़ दिया जाएगा 2-3 दिन में। मकसद ये था कि इन दोनों को पकड़ के इनके ऊपर जुल्म किया जाए, जुल्मीन पकड़ के जेलों में रखा जाए, इनकी फैमिलीज़ फिर सफ़र करें, ये लोग करें, और अपना मकसद ये सिर्फ ये था कि इनके पकड़े जाने से बयानियाँ, भले उनको जो तकलीफ़ होनी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा बयानियाँ बस जो हम चाहते हैं वो मार्केट में चले, धांधली से लोगों की तवज्जो हटे, इस खबर के ऊपर तवज्जो जाए और हम मरियम सफदर साहबा को इस सारे धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में इलेक्ट करवा के तो पार्लियामेंट में उनका इलेक्शन जो है वो पूरा कर लें। ये तमाम चीज़ें हुई। अच्छा जी, आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीलॉग है। वो वीलॉग है अब मरियम बाजी की, क्योंकि गवर्नमेंट आ रही है, मरियम राज आ रहा है पंजाब में, तो अब हमने पंजाबी में लोगों को, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी मरियम साहबा का राज, इसको ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करेंगे आज के व्लॉग में कि किस तरीके से अब लोगों को ज़रा सावधान करना है, एहतियात से रहना है, उनके साथ क्या हो सकता है आने वाले दिनों में मरियम राज के अंदर। ये तमाम चीज़ हम लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोग मोहतात भी रहें और समझें भी कि उन्होंने अब किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो आज का पंजाबी व्लॉग देखिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।